بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ جو بیان کرنا ہے وہ ہے نماز میں موبائل اگر بج رہا ہو تو کیا کریں پھر اس وقت۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے حضور جب آدمی حاضری کر رہا ہو تو سب سے پہلے ذہن یہ بنا لینا چاہیے انسان کو کہ جب خالق کی طرف آ رہا ہے ملاقات کے لیے تو مخلوق سے ملاقات کے ملنے کے رابطے پہلے سے منقطع کر دے اور یہ اپنی فطرت ثانیہ بنا لے، تو پھر انشاءاللہ یہ کبھی موقع ہی ایسا نہیں آئے گا، نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مساجد کے انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ مین گیٹ کے اوپر اور جہاں بالکل واضح اور مرکزی جگہ ہو جہاں نمازیوں کی نظر پڑتی ہو لیکن نمازیوں کے بالکل سامنے نہ ہو، کنارے پر ہو، ایسی جگہوں پر آج کل وہ اشتہار ملتے ہیں جس کے اوپر موبائل اوپر کراس ڈالا ہوتا ہے، موبائل بند کر دیجئے اور لکھا ہوتا ہے، تو ایسے اشتہار بھی لگا لینے چاہیے۔ تاہم پھر بھی انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفہ، کہ بھول خطا اس سے انسان سے ہو جاتی ہے۔ انسان کو انسان کہتے ہیں، اس وجہ سے ایک وجہ یہ ہے کہ نسیان سے بنا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ تو یہی فرق ہے بندے اور اللہ کے درمیان میں بھی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى، اللہ بھولتے نہیں ہیں، انسان بھولتا ہے۔ تو اب اس وقت ایک تو یہ چیز ہوگی، اب اس میں ایک کام تو امام صاحب اور مقتدیوں کی بھی، کچھ دیگر جو حضرات ہیں ان کی بھی ذمہ داری، ان کی بھی کوئی فرض ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کا موبائل اس طرح بول جائے اور زیادہ بول گیا تو اس بیچارے کی جو ہے وہ بدبختی آ جاتی ہے، پھر ہر نماز کے بعد ہر ایک اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، بلکہ بسا اوقات بعض جگہ پر امام صاحب بھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور بڑی سخت گفتگو کر لیتے ہیں، یا مقتدیوں میں کوئی زیادہ ہی ایڈوانس ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی ترتیب نہیں اپنانی چاہیے۔ کون آدمی چاہتا ہے کہ نماز کی حالت میں یا مسجد کے اندر جو ہے اس طرح معاملہ ہو اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں یا اس کو تنبیہ کریں، اس کی بے عزتی ہو؟ بس یہ بادل نخواستہ ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی، وگرنہ پھر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک مولوی صاحب موبائل بول پڑا تو نماز کے بعد برس پڑے، بہت سخت گفتگو کی، تو اچانک کسی نے کہا جی یہ موبائل تو آپ کا ہی بول رہا تھا، تو اچھا جی میرا بول رہا تھا جی میرا، تو کہنے لگے مولوی صاحب کہ انسان ہے، کمزور ہے، ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ پہلے بڑے سخت برسے تھے۔ اس لیے انسان اگر آج ایک پر بات آئی ہے تو کل برسنے والے پر بھی آ سکتی ہے، اس کو موبائل بھی کھلا رہ سکتا ہے اور یوں ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اب جس آدمی کا موبائل بولا ہے مبتلا بھی، وہ کیا کرے؟ مسئلہ اس کا ہے۔ اس میں پہلے تو یہ ہے کہ اگر وہ بول کے بند ہو گیا ہے تو پھر تو خاموش ہی رہے، جب وہ خاموش ہو گیا تو یہ بھی خاموش ہو رہے۔ لیکن اگر وہ بار بار کال آ رہی ہے، کوئی آدمی جو ہے بار بار کال کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ عملی کثیر سے بچتے ہوئے اپنے جیب کے باہر سے ہی اگر وہ بٹن دبا دے تو بند کر سکتے کال کو، تو کال کو کس طرح بند کر دے۔ بسا اوقات انسان موٹا کوٹ جو ہے اس طرح کا لباس پہنا ہوتا ہے کہ وہ باہر سے بند کرنا مشکل ہوتا ہے، نہیں بند کر سکتا، تو ایک ہاتھ اندر ڈال کر اندر ہی بند کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، باہر نکالنا پڑے گا، تو باہر ایک ہاتھ سے جلدی سے اسے نکال لے اور بٹن دیکھنے کے لیے، آف کرنے کا بٹن دیکھنے کے لیے وہ دیکھ کر جلدی سے بند کر کے جیب میں ڈال دے، تو فقہاء نے، علماء نے فرمایا اس سے نماز پر کوئی، یعنی نماز نہیں ٹوٹے گی، ہاں کراہت ہلکی سی ضرور آئے گی، اس سے نماز ٹوٹے گی نہیں اس سے۔ لیکن اس میں جتنا ہو سکتا ہے کہ موبائل کو جیب سے نکال کر بالکل ایسے ہوا میں نہ لہرانے کی کوشش کرے، بلکہ جتنا ایسے قریب سے دور سے جو ہے دیکھ سکتا ہے، جیب کے زیادہ قریب ہی ہو زیادہ بہتر ہے، تو وہیں سے بند کر دے۔ اگر نظر کمزور ہے تو پھر قریب کر کے دیکھ لے اس کو ایک ہاتھ سے، اور اس میں زیادہ ٹائم نہ لگائے، جتنی جلدی یہ عمل کر سکتا ہے تو اتنی جلدی کرے، اور باقی اپنے اعضاء کو نماز کی طرف ہی متوجہ رکھے۔ ایسے نہیں کہ سارے اعضاء اس کے اس کی توجہ، اس کی آنکھیں دائیں بائیں بالکل جو ہے وہ نماز سے ہٹ گئی، اس کیفیت سے ہٹ گئی، اس طرح نہ ہو، وگرنہ کہیں عمل کثیر لازم نہ آ جائے۔ لیکن اس موقع پر دونوں ہاتھ استعمال کرنا یا موبائل نکال کر باقاعدہ دیکھنا کہ کس حضرت صاحب نے کال کی ہے تو اس کا نام پڑھنا وغیرہ بڑے تسلی کے ساتھ، تو ایسی صورت میں پھر عمل کثیر لازم آ سکتا ہے، اس سے نماز اس کی ٹوٹ سکتی ہے، لہٰذا اس میں احتیاط کرے۔ ہاں اچانک سے اگر نمبر پر بھی نظر پڑ گئی، نمبر بھی سامنے آ گیا، پتہ چل گیا کس کا تھا اچانک سے نہ چاہتے ہوئے بھی، تو وہ معاملہ اور ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ عمل کثیر سے کہتے ہیں، اس کی بہت ساری تعریفیں ہیں، ان میں سے ایک جامع تعریف یہ ہے، زیادہ بہتر تعریف، کہ آدمی ایسا کوئی عمل، اس طرح کی حرکت، اس طرح کا انداز اپنائے کہ دیکھنے والا دور سے یہ سمجھے کہ شاید یقین کر لے کہ اب یہ نماز میں نہیں ہے، تو
جب وہ یقین کر لے تو اس کا مطلب واقعی یہ نماز میں نہیں ہے، ویسی صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ عمل کثیر کی تعریف ہے۔ اور کوئی ایک عمل، اس کے لیے ہاتھ اٹھانا نماز میں بار بار 3 مرتبہ اگر اس نے ہاتھ اٹھایا ایک ہی رکن کے اندر، مثلا سجدے، ایک ہی سجدے میں، ایک ہی رکوع میں، اس طرح ایک ہی رکن کے اندر 3 مرتبہ اگر اس نے ہاتھ اٹھایا نا، تو عمل قلیل بھی، جو تھوڑا عمل بھی ہوتا ہے، وہ عمل کثیر بن جاتا ہے اس کے حق میں اس وقت میں، لہٰذا اس سے بھی نماز ٹوٹ سکتی ہے۔ تو یہ میں نے موبائل کا مسئلہ آپ کے سامنے اس لحاظ سے بیان کیا۔ اچھا، اس میں جس ہاتھ سے بھی مدد لے سکتا ہے، جو ہاتھ قریب ہے موبائل کے وہی استعمال کرے، دایاں ہو یا بایاں ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قیام میں جو اوپر والا ہاتھ اٹھانا ہے، دائیں والا بائیں والا اٹھانا ہی نہیں، جو ہاتھ قریب ہو اس سے مدد لے سکتا ہے، دوسرا ہاتھ وہیں رکھا رہے اس ترتیب سے۔ اور اگر ایمرجنسی کی ایسی صورت پیش آ گئی ہے نا، تو جتنی جلدی ہو سکے، یعنی پھر نماز میں ایسی صورت میں جب موبائل بار بار اگر وہ بج رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں نماز کو تھوڑا تیز بھی کر سکتا ہے، فرائض و واجبات اور تعدیل ارکان کی رعایت رکھتے ہوئے تھوڑی تیز بھی پڑھ سکتا ہے، جو ہے فرائض وغیرہ پر بھی اکتفا کرتے ہوئے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر جماعت کے اندر کھڑا ہے اور بار بار موبائل جو ہے اس طرح بج رہا ہے اور ایک ہاتھ سے وہ قابو نہیں پا سکتا، دونوں ہاتھ لگانے پڑیں گے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو چاہیے کہ نماز توڑ دے، کیونکہ اپنی نماز کے ساتھ دوسروں کی نماز تو کم از کم خراب نہ کرے نا، ماحول کو مسجد کا تقدس پامال نہ کرے، اور نماز توڑ دے اور اس موبائل کو بند کرے، اس ترتیب سے۔ وگرنہ پھر جو ہے اگر ایک ہاتھ سے نہیں بند کر سکتا، دونوں ہاتھ استعمال اس کو کرنے پڑیں گے، یا بہت زیادہ عمل کثیر کی طرف جائے گا۔ جس طرح کے ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز میں کھڑا ہے، اس کی سخت جو ہے وہ سخت قسم کی اس نے چسپاں پتلون پہنی ہوئی ہے، اور اس کا موبائل بول رہا ہے، اس نے بڑی کوشش کی ایک ہاتھ سے لیکن نہ ہو سکا، اور وہ اتنی کوشش کی اس بیچارے نے، ایک ہاتھ سے پھر دوسرا ہاتھ استعمال کیا، وہ اچھل کود رہا تھا نماز میں، لیکن موبائل اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اس کے ساتھ دائیں بائیں اس کے بچے کھڑے تھے، وہ بہت ہنس رہے تھے، نماز میں عجیب سی کیفیت بنی ہوئی تھی۔ تو اس طرح نماز تو آدمی کی ویسے بھی ٹوٹ جاتی ہے عمل کثیر کا ارتکاب کرتے ہوئے، تو بس توڑی دے پھر اس لحاظ سے، اور نماز دوبارہ بعد میں پڑھ لے۔ پھر اس میں عربوں والی ترتیب بھی ٹھیک نہیں ہے، بعض ایڈوانس عربوں نے نئے کام شروع کیا ہوا، جب کال آتی ہے نماز کے اندر، تو وہ نماز کے اندر ہی نکال کے باقاعدہ نمبر دیکھ کے کون ہے، کس نے کال کیے، اور اس نماز کے اندر ہی کہتے ہیں انا فی الصلاۃ واتکلم بعدہا، نماز میں ہوں بعد میں بات کروں گا۔ تو اس طرح تو نماز رہتی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک لطیفہ بنایا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے موبائل کے اس طرح، تو یہ عموماً مردوں کی پیش آتا ہے، ظاہر بات ہے مسجد میں مرد ہی آتے ہیں، جماعت کی نماز عموماً مرد ہی پڑھتے ہیں، پھر جیب بھی مردوں کے ہوتے ہیں، عورتوں کے تو جیب ہی نہیں ہوتے، پرسوں والی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نماز، اچھا یہاں پر ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ آیا نماز کے اندر موبائل بند کرنے کے شواہد بھی کہیں سے ملتے ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا کہ نماز میں کوئی کام کرنے کا بیان، اس کے تحت انہوں نے تقریباً 32 احادیث لائی ہیں، جن میں 18 کے قریب چھوٹے چھوٹے عنوانات انہوں نے قائم کیے ہیں۔ ان میں سے بعض تو آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہیں، اور بعض ایسے عمل ہیں کہ جن کو ہم بطور شواہد کے پیش کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ علیہ السلام نے نماز کی حالت میں حضرت عبداللہ بن عباس جو آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے، تو آپ نے ان کو کانسے سے پکڑ کے دائیں طرف کر دیا تھا۔ تو دیکھیں یہ نماز کی مصلحت یا دوسرے کی اصلاح کے لیے یا ماحول کی اصلاح کے لیے آدمی نماز کے اندر ایک عمل کا ثبوت یہاں اس ترتیب سے آ گیا۔ تو جس طرح ایک ہاتھ سے ان کو دائیں کر دیا، ایسے ہی ایک ہاتھ سے آدمی نہ موبائل بھی بند کر لے اتنی جلدی میں، تو اس سے یہ دلیل ہمیں مل رہی ہے، اس سے ایک دلیل ہمیں اس حوالے سے مل رہی ہے۔ اسی طرح بعض علماء فقہا فرماتے ہیں جیسے سانپ اور بچھو نماز میں آ گیا تو آپ علیہ السلام نے مارنے کا کہا ہے، اس میں 2 ضرب اور 2 قدموں تک گنجائش بھی ہوتی ہے کہ آدمی آگے پیچھے ہو سکے، اور 2 ضربوں کے ساتھ اس کو مار کے نماز جاری رکھ سکے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 921 وہ ہمارے پاس موجود ہے اس حوالے سے۔ اور بہرحال اس طرح کی روایات سے ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ نماز کی حالت میں ایسی ایمرجنسی صورتحال کے اندر آدمی اس طرح کی مدد لے سکتا ہے۔